الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وعترتہ المجتبیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید صدق اللہ العظیم۔ سورہ مائدہ اس سورہ مبارکہ کی 120 آیات ہیں اور اس سورہ مبارکہ کے 16 رکوع ہیں، اور اس سورہ مبارکہ کا نزول کا نمبر ہے 112، اور یہ ترتیب میں تلاوت کی ترتیب میں 5ویں نمبر کی صورت ہے۔ اس کا نام ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء اس صورت میں آنے والی اس آیت سے ماخوذ ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے اہل ایمان اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں مویشی جانوروں میں سے، حلال کیے گئے ہیں تمہارے لیے چپائے جانور مویشی، الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم، علاوہ ان کے جن کی تمہارے سامنے تلاوت کی جائے گی، البتہ حالت احرام میں شکار کو حلال مت سمجھو۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ فیصلہ کرتا ہے وہ جو چاہتا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے اہل ایمان شعائر اللہ حرمت والے مہینے، ولا الہدی اور قربانی کے جانور، ولا القلائد اور گلے میں پٹے پڑے ہوئے جانوروں، ولا آمین البیت الحرام اور بیت اللہ الحرام کا ارادہ کر کے آنے والوں کی بے حرمتی مت کرو۔ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، جو کہ اپنے رب کا فضل اور اس کی رضامندی تلاش کرتے ہیں۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم احرام سے نکل آؤ تو تم شکار کر سکتے ہو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اور اس قوم کی دشمنی جو کہ تمہیں مسجد حرام سے روکتی تھی، أَن تَعْتَدُوا، اور تمہیں حد سے تجاوز کرنے پر آمادہ نہ کریں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور ایک دوسرے کے ساتھ نیکی اور تقوی پر تعاون کیا کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور ظلم کے کاموں پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کیا کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو۔ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا جو مرکزی مضمون ہے وہ پوری انسانیت کی فلاح و صلاح کا پروگرام اس کے اندر پیش کیا گیا ہے، اور اس سورہ میں اس کے علاوہ بڑے احکام بیان ہوئے ہیں، ڈاکے کی سزا، شراب کی حرمت، شکار کے احکام مسائل، وضو کے فرائض، مقدمات کے فیصلے میں کتاب اللہ کو معیار بنانے کی اہمیت، اور یہود و نصارہ کے ساتھ تعلقات کی نوعیت بھی بہرحال اس صورت کے مضامین میں شامل ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے اہل ایمان وعدوں کو پورا کیا کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے جانور مویشی حلال کیے جاتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 1 ہے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر یہ ہے کہ اس میں ایفاء عقود کا حکم ہے، عہد کو پورا کرنے کا۔ عقود عقد کی جمع ہے، اس کا ویسے لفظی معنی تو ہوتا ہے گرہ۔ انسان اپنے رب سے
اپنے پیغمبر سے اور اپنے جیسے انسان سے، خواہ وہ اس سے بڑے ہوں یا چھوٹے، دوست ہوں یا دشمن، جس نوعیت کے بھی عہد و پیمان کرتا ہے، خواہ وہ یک طرفہ ہوں یا دو طرفہ، ان سب میں انسان ایک گرہ لگاتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس عہد و پیمان کو پورا کرنے کا یقین دلاتا ہے۔ اس لیے اس لفظ کے عموم میں اس کی تمام صورتیں شامل ہیں اور ان سب کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور دوسرا حکم یہ دیا گیا ہے کہ چند جانوروں کو مستثنا کر کے، جن کا ذکر اسی صورت کی تیسری آیت میں آیا ہے، باقی چھپائے تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خشکی کے جانوروں میں حلال اور حرام کا ایک قاعدہ بیان کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہر وہ جانور جو اپنی گویا کے کتلی والے دانتوں سے شکار کرے وہ حرام ہے، یعنی داڑوں سے شکار کرے یا اس طرح نوکدار دانتوں سے، یہ والے نوکدار، اور اس کے علاوہ ہر خشکی کا جانور حلال ہے۔ اس کے علاوہ تو بہرحال یہ اصول ہے، الحلال بین والحرام بین، کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے۔ تیسرا حکم یہ دیا گیا ہے کہ احرام کی حالت میں تمہیں خشکی کا شکار کھیلنے کی اجازت نہیں۔ تو اس کی مکمل تفصیل اس سورت کی آیت نمبر 96 اور 94 میں آئی۔ آگے آیت نمبر 2 میں بہت سے اخلاق کے نشان دیکھی گئی ہے کہ شاعر اللہ کی بے حرمتی سے بچنے کی تاکید ہے۔ اصل میں شعیرتن سے شعار اس مخصوص علامت کو کہتے ہیں کہ جس سے کسی خاص چیز کی شناخت ہوتی۔ مثلا کسی علاقے میں گرجا دیکھ کر عیسائیت اور مسجد دیکھ کر اسلام کا تصور آتا ہے، دور سے مینار دیکھ کر مسجد کا اندازہ لگا لیا جاتا ہے، اذان کی آواز سن کر مسلمان سمجھتے ہیں کہ یہ مسجد ہے اور یہ نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ تو اس آیت میں چند شعائر اللہ کی تعیین کی گئی ہے۔ تو حرمت والے مہینے، محترم مہینے، یہ بھی شعائر اللہ ہیں، یعنی وہ 4 مہینے جن میں جنگ اور قتل و قتال زمانہ جاہلیت میں بھی حرام سمجھا جاتا تھا، اور وہ مہینے ذی قعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب ہیں۔ تو کسی شخص کے لیے ان مہینوں کی بے حرمتی کرنا جائز نہیں ہے۔ قربانی کا وہ جانور، نمبر 2، جسے قربان کرنے کے لیے حرم لے جایا جا رہا ہو، دم شکر کے طور پر یا قربانی حج تمتع کی، تو بہرحال یہ بھی شاعر اللہ میں شامل ہے۔ زمانہ جاہلیت میں ڈاکو جو ہے وہ جانوروں کو لوٹ کر لے جاتے تھے، تو اس لوٹ مار سے بچنے کے لیے لوگ کوئی ایسی علامت مقرر کر لیتے تھے جس سے دیکھنے والے کو یہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہ خانہ کعبہ کی نیاز کا جانور ہے، اس لیے وہ اسے چھوڑ دیتے تھے۔ لوگ اس کے لیے بعض اوقات جانور کے گلے میں جوتے ڈال دیتے تھے، بعض اوقات اس کے کوہان میں زخم دے کر اس سے نکلنے والا خون اس کے اوپر وہ مل دیتے تھے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ بیت اللہ کی جانب جانے والے قربانی کے جانور ہیں اور قابل تعظیم۔ اور بہرحال ان کی بے حرمتی جائز نہیں۔ اور اسی طرح جب کوئی شخص احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جائے تو اس کے لیے خشکی کا شکار جائز ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح کسی قوم کے ساتھ دشمنی میں حد سے آگے بڑھنے کی ممانعت ہے کہ اگر حدیبیہ کے موقع پر مشرکین نے تمہیں مکہ مکرمہ اور مسجد میں داخل ہونے سے روک دیا تھا، تو اب تم جوش انتقام میں ایسا کوئی معاملہ نہ کر بیٹھنا جو تمہیں حد اعتدال سے نکال دے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ دشمنوں کے مقابلے میں حد سے تجاوز کرنے کو اسلام منع کرتا ہے، اور دوسرے مذاہب میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ باہمی تعاون کے لیے معیار نیکی اور تقوی ہے، نہ کہ گناہ اور ظلم اور ناانصافی۔ تو ایک دوسرے کے ساتھ نیکی اور تقوی پر فرمایا تعاون کرو۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، اور فرمایا کہ حرام کر دیا گیا ہے تم پر مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ چیز جس پر اللہ کے علاوہ کا نام لیا جاتا ہے، والمنخنقۃ،
اور وہ جانور کے جو گلا گھٹ کر مر جائے، والموقوذۃ جو چوٹ لگ کر مر جائے، والمتردیۃ اور بلندی سے جو گر کر مر جائے، والنطیحۃ اور جو سینگ لگنے سے مر جائے، وما اکل السبع الا ما ذکیتم اور وہ جانور کہ جسے کسی درندے نے کھا لیا ہو مگر یہ کہ تم اس کو ذبح کر لو، اور اسی طرح وما ذبح علی النصب اور وہ جانور کہ جو کسی استعان پر کیا کیا گیا ہے، کسی خاص مقام کے لیے متعین کر کے ذبح کیا گیا ہے، تو وہ فرمایا کہ وما ذبح علی النصب جو فرمایا کہ ذبح کیا گیا ہو کسی استعان پر وہ بھی حرام ہے، وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ اور یہ کہ تم جوئے کے تیروں جو ہے پھینکو، جوئے کے تیر بھی تمہارے لیے کہ جوئے کے تیروں سے چیزوں کو تقسیم کرو یہ حرام ہے، ذالکم فسق فرمایا یہ تمہارے سب گناہ کے کام ہیں، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فرمایا آج کے دن مایوس ہو گئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تمہارے دین سے، فلا تخشوہم بخشونی اس لیے تم ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو، الیوم اکملت لکم دینکم آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی اور میں نے تمہارے لیے اپنی نعمت مکمل کر دی ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے منتخب کیا، فمن استر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فرمایا کہ وہ شخص کہ جو بھوک کی وجہ سے مجبور ہو جائے اور حد سے بڑھنے والا نہ ہو، گناہ کی جانب مائل نہ ہو، تو بہرحال اللہ اس کو اس وجہ سے معاف کر دیں گے کہ بھوک کی وجہ سے اس نے حرام کھایا ہے، لیکن حرام نہیں تھا، وہ اللہ نے اس کے لیے حلال کر دی، اجازت دے دی، فإن اللہ غفور الرحیم عام حالات میں وہ حرام تھا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ اس آیت مبارکہ میں آیت نمبر 3 کے اندر ایک تو اللہ تعالیٰ نے تکمیل دین کا اعلان فرمایا ہے، گویا کہ اس آیت میں دین کے مکمل ہونے کا اعلان ہے، اور اس سے پہلے چند حرام چیزوں کا ذکر تھا۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو بھی اللہ کا قانون ہے مکلف اس کی پاسداری کرے، جو بھی اللہ نے قانون دے دیا ہے تو اس کا دین گویا مکمل ہوگی، اس کا دین اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا ہے۔ باقی چند محرمات کا ذکر ہے، میتا مردار جو ہے یہ فرمایا حرام ہے کہ جس طبی موت جانور مر جاتا ہے اس پر اللہ کا نام نہیں لے سکتے، ذبح نہیں کر سکتے شرعی طریقے سے، ودم اور خون یہ بھی، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت بھی، وما اہل لغیر اللہ بھی اور جس پر اللہ کے غیر کا نام لیا گیا ہو، والمنخنقۃ اور اسی طرح کئی صورتیں ہو سکتی ہیں جانور کے مرنے کی، گلا گھٹ جائے، چوٹ لگ جائے بلندی سے، یا کسی جانور کا سینگ لگ جائے تو بعض اوقات رسی جو ہے نا وہ پھنس جاتی ہے، تو یہ حرام ہے، اور جوئے کے تیر بھی یہ حرام ہے۔ جوئے کے تیر کا مطلب یہ تھا البتہ خون میں جو ذبح میں خون بہتا ہے وہ حرام ہے، جو گوشت کے اندر رہ جاتا ہے یا کلیجی تلی وغیرہ یہ مستثنا ہے کیونکہ یہ بہتا ہوا خون نہیں ہے، یہ جمع ہوا خون ہے۔ باقی خنزیر اس کی گوشت نجس العین ہے، پوست کھال سب حرام ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام اور جو نصب شدہ بتوں کے سامنے ذبح کیا گیا ہو یہ سب کا سب حرام ہے، اور یہ بھی کہ تم جوئے کے تیروں سے تقسیم کرو۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فرمایا آج کے دن مایوس ہو گئے تم سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تمہارے دین سے، وہ کیا ہو گئے؟ مایوس ہو گئے، فلا تخشوہم بخشونی تو لہذا تم ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو اور میرے احکام حلال حرام کی پابندی کرو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تیروں کے ذریعے تقسیم کرنا، تیروں کے ذریعے یہ تقسیم کرنا تو اس کو بھی منع کیا گیا ہے۔ تیروں کے ذریعے سے تقسیم زمانہ جاہلیت کا ایک ان کا طریقہ تھا، جوئے کے تیروں کی تقسیم کرنے والے یہ خانہ کعبہ کے مجاور کے پاس تیر رکھے ہوتے تھے ایک تھیلے میں، جس میں کسی پر امرنی ربی، کسی پر نہانی ربی، اور کسی پر کیا لکھا ہوتا تھا، بس یہ کوئی ایک خالی ہوتا تھا۔ اب کوئی بندہ کاروبار کا ارادہ کرتا یا سفر کا ارادہ کرتا
اور وہ کہتا جا کے کہ امرنی ربی، وہ کہتا اس سے یہ ہدیہ لو اور میرے فال نکالو، تیر نکالو، پتہ چلے کہ میں سفر کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں۔ پھر وہ نکالتے تھے تو اس میں اگر آتا تھا امرنی ربی والا تیر، جس پر یہ لکھا ہو امرنی ربی، یہ لکھا ہو امرنی ربی، تو وہ کیا کرتے تھے کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا، اس کام کو کر گزرتے تھے۔ اگر لکھا ہو نہانی ربی، کہ میرے رب نے مجھے اس کام سے روکا ہے، تو پھر وہ کیا ہو جاتے تھے، رک جاتے تھے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ اگر کیا لکھا ہو خالی تیر آئے، تو پھر اس کام کو کسی اگلے وقت کے لیے کیا کر دیتے تھے، چھوڑ دیتے تھے کہ پھر دیکھیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 4 میں، یہ احکام ہی ہے، یسألونک ماذا احل لہم، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا چیزیں حلال کی گئی ہیں۔ قل احل لکم الطیبات، تو فرما دیجئے تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی۔ وما علمتم من الجوارح، اور زخمی کرنے والے وہ جانور جنہیں تم شکار پر حملہ کرنے کے لیے وہ سکھا لو، تو علمونہم مما علمکم اللہ، ایسے سکھاؤ جس طرح اللہ نے تمہیں سکھایا، اپنے عقل سے شکار کرنا سکھلاؤ۔ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، فرمایا پھر اس میں سے کھاؤ جو شکاری جانور تمہارے لیے روک لے، جس کو تمہارے لیے روک لے وہ کھاؤ، اور اس پر اللہ کا نام لیا کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں، آیت نمبر 4 کے اندر اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک لوگوں کے سوال کا جواب دیا گیا ہے کہ لوگ محرمات کے متعلق تفصیل چاہتے ہیں، کون سی چیزیں حلال ہیں، کون سی حرام ہیں۔ تو فرمایا پہلی چیز تو ایک اصولی بات ہے کہ ہر پاکیزہ چیز حلال ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حلال چیزوں کی فہرست تو بہت ہے، ان میں سے ہر ایک کا نام لینا تو طوالت کا باعث ہے۔ اس لیے ایک ضابطہ یاد رکھو کہ جتنی پاکیزہ چیزیں ہیں جن میں جسمانی یا روحانی اعتبار سے تمہارے لیے کوئی نقصان نہیں، وہ سب تمہارے لیے حلال ہے۔ اور دوسری چیز ان میں سے ایک گویا کہ جز ہے، یعنی شکار تمہارے لیے حلال ہے ان چیزوں میں سے۔ تو یعنی شکار، اس کے لیے جانور کے حلال ہونے کے ساتھ ساتھ، یعنی جس جانور کا شکار کر رہے ہیں، جس کو کھانا ہے، وہ بھی حلال ہو۔ لیکن اور جو شکار کرنے والا جانور ہے، شکاری جانور ہے، باز ہوتا ہے، شاہین، یا مثال کے طور پر اسی طریقے سے کوئی اور کتا ہے وغیرہ، تو اس کی کچھ شرائط ہے۔ جس جانور، یعنی مثلا شکاری کتے سے شکار کیا جا رہا ہو، وہ سکھایا ہوا ہو، یہ شرط علم تم سے سمجھ آ رہی۔ اور شکاری جانور یعنی شکار کو زخمی کر سکتا ہو اور اسے زخمی کر بھی دے، ایک دوسری شرط، اور یہ ہے کہ اسے شکار پر چھوڑا گیا ہو، خود اس نے شکار پر حملہ نہ کیا ہو، اور شکاری جانور کی تعلیم مکمل ہو۔ تعلیم مکمل کا معنی یہ ہے کہ اسے چھوڑے شکار پر، شکار بالکل سامنے ہے لیکن واپس بلا لے۔ اگر واپس آ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آقا کے کہنے سے شکار کرتا ہے، اپنے کھانے کے لیے نہیں کرتا، واپس نہیں کر لیا، کھا لیا، یہ سکھایا انہیں۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وہ شکار کے اوپر کیا کیا جائے، چھوڑا جائے۔ تو اگر جان بوجھ کر کوئی بندہ بسم اللہ چھوڑ دے تو شکار حلال نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ شکار ان شرائط کے ساتھ تمہارے لیے حلال ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، الیوم احل لکم الیوم احل لکم الطیبات، کہ آج کے دن تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی جاتی ہیں۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور کھانا ان لوگوں کا بھی تمہارے لیے حلال کیا جاتا ہے جو کتاب دیے گئے۔ وطعامکم حل لہم، اور تمہارا کھانا بھی حلال ہے ان کے لیے۔ والمحصنات من المؤمنات، اور پاک دامن مسلمان عورتیں۔ اور والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور پاک دامن وہ عورتیں جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے۔
یعنی اہل کتاب کی، وہ بھی حلال ہے۔ وَإِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ، فرمایا جب تم انہیں ان کے مہر دے دو تو تم پاک دامنی حاصل کرنے والے بنو، بدکاری کرنے والے نہ بنو، اور ولا متخذی اخدان، نہ خفیہ دوستی کرنے والے بنو۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اور جو شخص ایمان لانے سے انکار کر دے، فقد حبط عملہ، تو اس کے اعمال یقیناً ضائع ہو گئے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 6 میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے اہل ایمان جب تم کھڑے ہو وہ نماز کے لیے، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھو لو، وایدیکم الی المرافق، اور کوہنیوں تک ہاتھوں کو دھو لو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کر لو، وارجلکم الی الکعبین، اور ٹخنوں تک اپنے پاؤں دھو لو، وان کنتم جنبا فطہروا، اور اگر تم ہو کیا، فرمایا کہ جنبی ہو تو خوب پاکی حاصل کر لو، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم ہو مریض بیمار یا سفر میں ہو، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا تم میں سے کوئی شخص بیت الخلاء سے آیا ہو، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، پھر تم پانی کو نہ پاؤ، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، پس اپنے چہروں اور ہاتھوں پر اسے مل لو، ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی ڈالے، ولکن یرید لیطہرکم، لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے، ولیتم نعمتہ علیکم، اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ آسان مسائل ہیں، پہلے بھی ان کے متعلق عرض کر چکے ہیں، آیت وضو، آیت غسل۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، آیت نمبر 7، فرمایا اپنے اوپر، اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اللہ نے تمہارے اوپر کی ہے، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَأَثَقَكُم بِهِ، اور وہ اللہ کا پختہ عہد بھی تم یاد کرو جو اس نے تم سے لے لیا، اذ قلتم سمعنا وَأَطَعْنَا، جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سن لیا اور مان لی، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ سینوں کے بھیدوں سے خوب واقف۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے اپنے احسانات اور نعمتیں، انفرادی، اجتماعی، ظاہری، باطنی، سب یاد دلائی، اور فرمایا کہ ان احسانات کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم اللہ کی بات کو سنو اور اطاعت کرو، اور اللہ کے وعدوں کو فراموش نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، فرمایا کہ اے اہل ایمان اللہ کی رضا کے لیے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، ولا یجرمنکم شنآن قوم، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں نا انصافی پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو، اعدلوا، بلکہ عدل کیا کرو، ہوا اقرب للتقوی، وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ ان تمام کاموں سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور فرمایا اللہ نے ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے وعدہ کر رکھا ہے، لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے، وَأَجْرٌ عظیم، اور اجر عظیم تیار ہے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، یہی ہیں جہنم والے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے آیت نمبر 11 میں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے اہل ایمان اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر ہوئی ہیں، اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، کہ جب کہ ایک قوم نے تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائے، فکف ایدیہم عنکم، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر مومنین کو چاہیے کہ بھروسہ کریں۔ تو اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں کو ایک خصوصی انعام کی یاد دہانی کروائی گئی،
اور وہ ہے دشمنوں کی دشمنی، شرارت، سازشوں سے مسلمانوں کی غیبی مدد اور حفاظت کا انتظام، کہ ہمیشہ انہوں نے یہ چاہا کہ اسلام اور مسلمانوں کا قلع کما کر دیں، لیکن اللہ رب العزت نے اپنی مہربانی سے، اپنے فضل سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائی، اور آئندہ بھی تم اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ پہ بھروسہ رکھو، اللہ تمہاری فرمایا کفایت کرے گا اور حفاظت کرے گا۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور البتہ تحقیق اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ہم نے ان میں سے 12 افراد بطور سردار مقرر کی۔ وقال اللہ انی معکم، اور اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز قائم کرتے رہے، وآتیتم الزکاۃ، اور تم زکوٰۃ ادا کرتے رہے، وآمنتم برسلی، اور تم میرے رسولوں پر کیا کرتے رہے، ایمان لاتے رہے، وعزرتموہم، اور فرمایا کہ تم نے میرے رسولوں کی مدد کی، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تم نے قرض دیا اللہ کو اچھا قرض، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو البتہ میں ضرور بے ضرور تم سے تمہاری لغزشات کو مٹاؤں گا، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ، اور البتہ میں ضرور تمہیں داخل کروں گا ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، کہ چلتی ہیں جس کے نیچے نہریں۔ فمن کفر بعد ذلك منکم فقد ضل سواء السبیل، فرمایا پھر اس کے بعد جو کفر کرے گا تو وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک جائے۔ فبما نقضهم میثاقهم، پس ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر لعناہم، لعنت کی، وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ان کے دلوں کو ہم نے سخت کر دیا، یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ کلام کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر کیا کرتے تھے، ہٹا دیتے تھے، پھیر دیتے تھے۔ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور اس نصیحت سے فائدہ اٹھانا بھول جاتے جو انہیں اللہ نے کر دی تھی۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، آپ ان میں سے چند لوگوں کے علاوہ باقی اور ہمیشہ رہیں گے آپ مطلع ان میں سے اکثر لوگوں کی خیانت پر، الا قلیلا منہم، مگر چند ایک ان میں سے۔ فاعف عنہم، پس آپ ان کو معاف کر دیں، وصفح، اور درگزر کر دیں۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ ومن الذین، بالکل یہ سورہ بقرہ میں سب کچھ ہو چکا ہے۔ ومن الذین قالوا انا نصارى، اور بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں۔ اخذنا میثاقہم، فرمایا ان سے بھی ہم نے پختہ عہد لے لیا۔ فنسوا حظا مما ذکروا بہ، تو وہ بھی اس نصیحت سے فائدہ اٹھانا بھول گئے جو انہیں کی گئی تھی۔ فاغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ، فرمایا کہ پھر ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور بغض کو ابھار دی۔ وسوف ینبئہم اللہ بما کانوا یصنعون، اور عنقریب اللہ انہیں وہ باتیں بتا دے گا جو وہ کرتے تھے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، اے اہل کتاب یقیناً تمہارے پاس ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، اور وہ تمہارے سامنے بہت سی ایسی چیزیں ظاہر کرتے ہیں جو تم کتاب میں چھپاتے تھے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سی چیزوں سے وہ درگزر کرتے ہیں۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کتاب مبین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک، یا عطف ترادف ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اللہ رہنمائی کرتے ہیں اس کتاب مبین اور نور مبین کے ذریعے سے، فرمایا اس شخص کی جو اللہ کی رضا کی اتباع کرے اور سلامتی کے راستوں کی فرمایا کہ اللہ اس کو رہنمائی کرتے ہیں جو اللہ کی رضا کی اتباع کر، اس قرآن کے ذریعے سے، نبی اسلام کے ذریعے سے۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور اللہ نکالتا ہے انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف، بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور اللہ ان کی رہنمائی کرتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، یقیناً البتہ تحقیق وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ ہی مسیح ہے،
اور مسیح ابن مریم ہے، استغفراللہ۔ قل فمن یملک من اللہ شیئا، فرما دیجیے اللہ کے سامنے کون کسی چیز کا مالک ہو سکتا ہے، کچھ کسی بھی معمولی چیز کا۔ ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم و امہ، فرمایا کہ اگر اللہ ارادہ کرے یہ کہ ہلاک کر دے عیسیٰ بن مریم اور اس کی والدہ کو، ومن فی الارض جمیعا، اور فرمایا اس کو بھی جو زمین میں ہے سب کے سب کو، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی حکومت۔ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، اللہ فرمایا پیدا کرتا ہے جیسے چاہتا ہے، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ آسان ہے، یہ سارے مضامین ہم عرض کر چکے ہیں۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ، اور کہا یہود اور نصارہ نے، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب ہیں۔ قل فلم يعذبكم بذنوبكم، تو فرما دیجئے کہ پھر اللہ تمہیں عذاب دے کر ہے جی پھر تمہیں تمہارے گناہوں پر عذاب کیوں دے گا؟ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم بھی بشر اور اللہ کی مخلوق ہو۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی حکومت۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، اے اہل کتاب یقیناً تمہارے پاس ہمارے پیغمبر آ چکے ہیں جو تمہارے سامنے پیغمبروں کا سلسلہ منقطع ہونے کے بعد وضاحت کرتے ہیں، بہت سا عرصہ انبیاء نہیں ہیں۔ ان تقولوا ما، تاکہ کل تم یہ نہ کہہ سکو کہ ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا یا کوئی ڈر سنانے والا نہیں ہے۔ فقد جاءکم بشیر و نذیر، پس تحقیق تمہارے پاس آ چکا ہے خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو بہرحال اس آیت مبارکہ میں ایک مرتبہ پھر توجہ دلائی گئی کہ ایک لمبا عرصہ وحی کا سلسلہ منقطع رہا، تقریباً 600 سال تک۔ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، تو یہ اللہ کا احسان ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور فرمایا کہ آیت نمبر 20، یاد کیجئے اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اذکروا نعمت اللہ علیکم، فرمایا کہ اپنے اوپر اے میری قوم یاد کرو اللہ کی ان نعمتوں کو جو تمہارے اوپر ہوئی ہے۔ اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر بنائے انبیاء اور تمہارے اندر بادشاہ۔ وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور تمہیں اللہ نے نہیں دیا وہ کچھ، اللہ اکبر، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ کچھ دیا جو اور جہان والوں میں سے کسی کو نہیں، جو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ انبیاء، حکومت، خلافت، تو صحیفے، کتابیں، تورات، انجیل، تو اتنا کسی اور قوم کو تو نہیں نوازا گیا۔ مسلمانوں کو تو اللہ تعالیٰ نے خیر امہ کہا ہے، لیکن اپنے زمانے میں وہ اور لوگوں سے بہتر تھے، یہ معنی ہے۔ باقی مسلمان تو خیر امہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے میری قوم ارض مقدس میں جو کہ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا اس میں داخل ہو جاؤ۔ ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور اپنی پشت کے بل واپس نہ لوٹو، فتنقلبوا خاسرین، ورنہ تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ۔ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، وہ کہنے لگے اے موسیٰ وہاں ایک طاقتور قوم رہتی ہے، وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، اور ہم تو اس میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ خود ہی وہاں سے نکلیں۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، پس اگر وہ وہاں سے نکل گئے تو ہم ضرور داخل ہو جائیں۔ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ، تو کہا ان دو آدمیوں نے جو اللہ رب العالمین سے ڈرتے تھے اور ان پر اللہ نے انعام کیا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندو، شہر کے دروازوں سے اللہ کے حکم کے مطابق داخل ہو جاؤ۔
فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، اور جب تم داخل ہو جاؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں غالب کر دیں گے. جب تم داخل ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں فرمایا غالب کر دیں گے. تو یہ آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو ارض مقدس میں، یعنی ملک شام میں، جہاں سے حضرت ابراہیم ہجرت کر کے، عراق سے ہجرت کر کے قیام پذیر ہوئے تھے، تو ان کی اولاد یہی رہتی تھی. یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ لوگ خاص حالات کی بنا پر ملک مصر چلے گئے. تو کچھ عرصے بعد مصریوں نے آہستہ آہستہ بنی اسرائیل سے ان کو غلام بنا لیا. تو یہاں تک کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہوا کہ بنی اسرائیل کو اس غلامی اور ظلم سے نجات دیں اور دوبارہ ملک شام میں آباد کریں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بھیج دیا. بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے نجات ملی. اس دوران عمالقہ جو قوم تھی وہ ملک شام پر قابض ہو گئے. وہ نہایت طاقتور تھے. تو بنی اسرائیل کے چند سرداروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک شام کے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا اور قوم سے خطاب میں فرمایا کہ یہ زمین اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی، اس لیے تم آگے بڑھو اور اسے فتح کر کے اس میں داخل ہو جاؤ. بزدلی مت دکھاؤ، پیٹھ مت پھیرو، ورنہ تم خسارے کے اندر پڑ جاؤ. تو بہرحال انہوں نے کم ہمتی دکھائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے افراد ملک شام کے متعلق جب تحقیق کر کے واپس آئے تو انہوں نے حضرت موسیٰ کے منع کرنے کے باوجود عام لوگوں کے سامنے قوم عمالقہ کے حالات جو ہے وہ بیان کر اور اس میں ذرا مبالغہ آرائی کر دی. تو جس سے قوم میں زہر بزدلی پیدا ہو گئی اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ وہاں تو نہایت طاقتور لوگ رہتے، تو اس لیے ہم تو وہاں کبھی نہیں جائیں گے. البتہ اگر خود وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم ضرور شہر میں داخل ہو جائیں گے. دراصل غلامی کی زندگی انسان کو جو ہے وہ ظاہر کم ہمت اور بزدل بنا دیتی. تو جذبہ جہاد، یہ شوق شہادت وہ ختم ہوتا ہے. بنی اسرائیل کے ساتھ بھی یہی ہو. تو پھر بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جن مسلمان مخلص لوگوں کو بھیجا تھا وہ جب وہ آ گئے، جن مسلمان مخلص کا دو کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے کہا، حضرت ہارون، یوشع بن نون، انہوں نے کہا کہ ہم تو انشاءاللہ تیار ہیں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے. تو باقی جو ہے وہ نہیں ہوئے. پھر نسل بدل گئی. 40 سال بعد حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں اللہ نے ملک شام اور فلسطین کو فتح کر دی. تو یہ سورہ بقرہ میں تفصیل آ چکی. قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، وہ کہنے لگے اے موسیٰ جب تک وہ لوگ اس شہر میں ہیں ہم وہاں کبھی بھی کسی صورت میں داخل نہیں. فاذهب انت وربک، پس آپ چلے جائیں اور آپ کا رب. فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، پھر آپ دونوں قتال کریں، ہم تو یہاں بیٹھے. قال رب انی لا املک الا نفسی واخی. اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے میرے پروردگار، بے شک میں نہیں مالک مگر اپنی جان کا اور اپنے بھائی حضرت ہارون کا. تو لہذا ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، لہذا ہمارے اور فاسق لوگوں کے بیچ جدائی ڈال دے. یہ آیت نمبر 25 ہے. اس میں موسیٰ علیہ السلام نے رب کے حضور یہ دعا کی کہ اللہ مجھے تو اپنی ذات کا اختیار ہے اور میرے بھائی یہ میرے دست و بازو اور معاون ہیں، ہم تیرے حکم پر عمل کے لیے تیار ہیں اور شہر میں داخل ہونے کے لیے آمادہ ہیں، لیکن اب ان بد تہذیبوں کے ساتھ رہنا آسان نہیں ہے، اس لیے اب تیرے فیصلے کا انتظار، اب تیرے فیصلے کا انتظار ہے. قال فإنها محرمۃ علیہم 40 سنہ. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی. اللہ تعالیٰ نے ارض مقدس شام اور فلسطین 40 سال تک ان کے اوپر حرام کر دیا. یہ لوگ مارے مارے پھرتے وادی تیہ میں. تو صبح کو جہاں سے چلتے شام کو وہیں کھڑے ہوتے. تو گویا اس علاقے میں قید کر دیے گئے کہ اس کی حدود سے باہر نہ نکل سکے، سفر طے کرتے رہیں گے لیکن منزل تک نہیں پہنچ رہا. ایسا ہی ہوا. تو اس وادی کو وادی تیہ کہا جاتا ہے. وادی کا معنی حیران کی، سرگردانی. تو بنی اسرائیل وہاں حیران و سرگرداں پھرتے رہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال فإنها محرمۃ علیہم 40 سنہ. اللہ نے فرمایا پھر یہ زمین ان پر 40 سال تک حرام کی گئی. یتیہون فی الارض، یہ لوگ زمین میں بھٹکتے پھریں گے. فلا تأس علی القوم الفاسقین، پس آپ
فاسق لوگوں پر افسوس نہ کریں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور فرمایا کہ آپ ان پر آدم کے دو بیٹوں کا ٹھیک ٹھیک واقعہ تلاوت کریں۔ اذ قربا قربانا، جب کہ ان دونوں نے قربانی پیش کی، فتقبل من احدہما، پس ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی، ولم یتقبل من الآخر، اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی، قال لأقتلنک، تو اس نے کہا میں تو تجھے قتل کروں گا، قال انما يتقبل اللہ من المتقین، تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ صرف متقی لوگوں کی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ آیت نمبر 27 میں آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل قابیل کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ دونوں آپس میں بھائی تھے، لیکن فطرت اور مزاج میں ایک دوسرے سے علیحدہ علیحدہ تھے۔ حابیل جو ہے وہ نیک آدمی تھے، اور قابیل جو ہے وہ بہرحال ناپسندیدہ چیزوں میں مبتلا تھے۔ تو ایک دن یہ دونوں بھائی آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ عند اللہ مقبولیت کی بات چل پڑی کہ اللہ کے ہاں قبولیت کا معیار کیا ہے، اور یہ کہ ہم دونوں میں سے اس معیار پر کون اترتا ہے پورا۔ جب وہ دونوں کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے تو آدم علیہ السلام اپنے والد کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے سوچا، تو بہرحال لیکن انہوں نے خود سے کسی کو نامزد کرنے کی بجائے کہ تو اچھا ہے تو اچھا ہے، یہ نہیں کہا، باپ تھے ظاہر ہے، تو انہوں نے مشورہ دیا کہ تم دونوں اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہ اللہ کے ہاں کیا ہوگا، نیک ہو۔ تو اس زمانے میں قربانی پیش کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ جو چیز بھی صدقہ کرنا منظور ہو اسے کسی بلند جگہ پر رکھ دیا جائے، اگر آسمان سے آگ اترے اور اسے کھا جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ قربانی قبول ہوگی، ورنہ نہیں۔ چنانچہ اسی طرح جب قربانی کی گئی تو ان میں سے حابیل کی قربانی کو آسمانی آگ نے کھا لی اور اس پر قابیل کو طیش آیا، تو اس نے اپنے دل میں سوچا کہ لوگوں میں جب یہ بات مشہور ہو گئی تو حابیل کی عزت میں اضافہ ہو جائے اور میرے متعلق لوگ کہیں گے یہ ایسا ویسا ہے، تو بہرحال اس سے بہتر ہے کہ میں حابیل کو راستے سے ہٹا دوں۔ تو اس نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کی دھمکی دے دی، تو حابیل نے خوف زدہ ہونے کی بجائے اسے توجہ دلائی کہ اللہ تعالیٰ اپنے متقی بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، اور وہ نسب کو نہیں دیکھتا، دلوں کے تقوی کو دیکھتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم بھی تقوی اختیار کرو تو تمہاری ظاہر قربانی قبول ہو جائے گی۔ تو محض حسد کی بنا پر قتل کی دھمکی دینا تو یہ چیز تمہیں نیک تو نہیں بنا سکتی یا اللہ کے ہاں مقبول تو نہیں بنا سکتی۔ تو اس نے کہا دیکھو اگر آپ مجھے قتل کریں گے، لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ، اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھاؤ گے تو میں تمہیں قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو رب العالمین سے ڈرتا ہوں، اللہ رب العالمین، بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، میں تو چاہتا ہوں کہ تم میرا اور اپنا دونوں کا گناہ لے کر لوٹ، فتکون من اصحاب النار، اور یہ کہ ہو جاؤ تم جہنم والوں میں سے، وذالک جزاء الظالمین، اور یہی ہے ظالموں کی سزا۔ فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتله فاصبح من الخاسرین، پھر اسے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل کرنے کے لیے آمادہ کیا، فقتلہ، پس اس نے اس کو قتل کر دیا، فاصبح من الخاسرین، اور وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کورید رہا تھا تاکہ اسے دکھا دے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح چھپائے۔ قال یا ویلتى اعجزت، تو وہ کہنے لگا ہے افسوس کہ ان اکون مثل هذا الغراب، کہ میں اس بات سے بھی عاجز آ گیا کہ اس کوے جیسا ہوتا، فاواری سوءۃ اخیہ، اور اپنے بھائی کی لاش چھپا سکتا، فاصبح من النادمین، چنانچہ وہ نادم ہونے والوں میں سے ہوگی۔ تو پریشان ہو گیا، اب اس کو کدھر کروں، تو اللہ نے کوے کو بھیجا، اس نے بہرحال اس طرح سے ایک مرے ہوئے کوے کو دفن کیا زمین میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سا یعنی انسان جو ہے علم اور جگہوں سے بھی سیکھتا ہے انسانوں کے علاوہ۔ من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل، اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ بات لکھ دی
کہ انہو من قتل نفسا بغیر نفس، جو شخص کسی انسان کو بغیر عوض کسی جان کے، او فساد فی الارض، یا زمین میں فساد کیے بغیر قتل کرے، فکأنما قتل الناس جميعا، تو گویا اس نے سارے انسانوں کو قتل کر دیا۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور جس نے کسی ایک انسان کو زندگی دی گویا اس نے تمام انسانوں کو زندگی دی۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور البتہ تحقیق آ چکے ان کے پاس ہمارے رسول واضح دلائل کے ساتھ۔ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، پھر اس کے بعد بھی ان میں سے بہت سے لوگ زمین میں حد سے تجاوز کرتے تھے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ، یہ قانون قصاص ہے، یہ دوسرے پارے میں آ چکا ہے، آگے ڈاکو کی سزا کا بیان ہے۔ انما، آیت نمبر 23 کے اندر، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کی سزا یہی ہے کہ انہیں قتل کر دیے یا سولی پر چڑھا دیا جائے، او تقطع ایدیہم، یا ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں مخالف سمت سے، او ینفوا من الارض، یا انہیں زمین سے دور کر دیا جائے یا جلا وطن کر دیا جائے۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑا عذاب۔ تو اس آیت مبارکہ میں، آیت نمبر 32 میں، ان لوگوں کی سزا ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، مثلا مرتد ہو جاتے ہیں، باغی ہو جاتے ہیں، اسلامی ریاست پر حملہ کرتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف جنگی ارادے رکھتے ہیں، یا زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یا پیغمبروں کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، امن عامہ میں خلل ڈالتے ہیں، لوٹ مار ڈاکہ زنی کرتے ہیں اور ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ڈاکو کی جو سزا ہے، اس کو، ایک تو اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے فساد فی الارض قرار دیا ہے۔ تو تمام صورتوں میں ڈاکے کی عموماً 4 صورتیں ہو سکتی ہیں، سب صورتیں فساد فی الارض۔ نمبر 1، ڈاکو جو ہے ابھی قتل کرنے پایا تھا، مال لوٹنے کی نوبت نہیں آئی تھی کہ وہاں سے بھاگنا پڑ گیا، تو اس صورت میں قتل کے بدلے اسے قتل کیا جاتا۔ ڈاکو بھی قتل کر پایا تھا، یعنی قتل کیا تھا، لوٹا نہیں، بھاگ گیا ہے، تو اس میں قتل کے بدلے اسے قتل کیا جائے گا۔ اور نمبر 2، ڈاکو نے قتل بھی کیا اور مال بھی لوٹ لیا، تو اس صورت میں اسے سولی پر چڑھایا جائے گا۔ اور نمبر 3، ڈاکو نے مال بھی چھین لیا لیکن کسی شخص کو قتل نہیں کیا، تو اس صورت میں مخالف سمت سے اس کا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کاٹ دیا جائے گا۔ اور نمبر 3، ڈاکو مال بھی نہیں چھین سکا اور قتل بھی نہیں کر سکا، موقع پر اسے گرفتار کر لیا گیا، تو اس صورت میں اسے جلا وطن کر دیا جائے گا، جس کی زیادہ بہتر صورت یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے، اور آخرت کی سزا اس کے علاوہ ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لے اس کے بعد، قابو پائے جانے کے بعد۔ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو جان لو بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ آیت نمبر 34۔ تو اس آیت مبارکہ میں ان لوگوں کو مستثنا کیا گیا ہے جو گرفتاری سے پہلے توبہ کر لیں اور حقدار کو اس کا حق واپس لوٹا دیں، تو ان سے سزا ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ قتل کر چکے ہوں اور مقتول کے ورثاء انہیں معاف نہ کریں، تو قصاصاً انہیں قتل کیا جائے گا، خواہ وہ توبہ کر چکے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، فرمایا اے اہل ایمان، اللہ سے ڈرو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلی، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اس آیت مبارکہ میں، آیت نمبر 35 میں، ایمان والوں کو کئی احکام دیے، 3 حکم: تقوی اختیار کرو، اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، تیسرا یہ کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ تو ان میں تقوی تو بار بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وسیلہ کا معنی قرب ہے، کہ اللہ کا قرب حاصل کرو، وسیلہ کا ایک معنی
جو ہے وہ جنت بھی ہے۔ تو بہرحال، اور اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے معنی ہیں اس کے۔ اور تیسرا جو ہے فرمایا وجاہد جہاد فی سبیل اللہ، اس سے بھی اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، کامیابی ملتی۔ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اگر ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں موجود ہے اور اس کے ساتھ اتنا اور بھی ہو، تاکہ وہ قیامت کے دن عذاب سے بچنے کے لیے اسے فدیہ میں دے دیں، ما تقبل منہم، تو اسے ان کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها، وہ چاہیں گے کہ جہنم سے نکل جائیں لیکن وہ اس سے نکل نہیں سکیں گے۔ لہم عذاب ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہوگا۔ والسارق والسارقۃ، اور چوری کرنے والے مرد اور عورت، فاقطعوا ایدیہما، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، یہ اس گناہ کی سزا ہے جو انہوں نے کیا، اور اللہ کی طرف سے تنبیہ ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح، پس پھر جو شخص اپنے ظلم کے بعد توبہ کر لے، واصلح، اور اپنی اصلاح کر لے، فإن اللہ یتوب علیہ، تو بے شک اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی حکومت۔ یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آسان ہے یہ۔ باقی چور آدمی کی جو ہے یا عورت کی سزا کو بیان کیا گیا ہے، یہ حد ہے، اور یہ حدیں جو ہیں ان میں ظاہر ہے کہ کوئی بھی رعایت نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ قبیلہ بنو مخزوم، یہ قریش کا بھی ایک قبیلہ تھا بڑا، تو اس کی خاتون فاطمہ نامی نے چوری کی، تو چوری کی سزا میں ہاتھ کاٹنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو بہت سی سفارشیں ہیں، حتیٰ کہ اسامہ بن زید نے بھی کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تو فاطمہ مخزومیہ ہے، لیکن اگر یہ اللہ کا حکم ہے، فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو میں پھر اللہ کا حکم تو نافذ کرتا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ اللہ کے احکام۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا آپ جانتے نہیں کہ اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی حکومت۔ یعذب من یشاء، اللہ جسے چاہتے عذاب دیتا ہے، ویغفر لمن یشاء، اور جسے چاہتے معاف کر دیتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، فرمایا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نہ غمگین کر دیں تجھے وہ لوگ جو ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں کفر کے اندر، من الذین قالوا آمنا، اور ان لوگوں سے کہ جو اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ان سے بھی آپ پریشان نہ ہو، حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے۔ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ، وہ جھوٹ بولنے کے لیے جاسوسی کرتے ہیں، سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ، وہ ایک ایسی جماعت کے لیے جاسوسی کرتے ہیں جو آپ کے پاس نہیں آئی۔ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ، وہ کلام کو اس کے اصل مقام سے پھیر دیتے ہیں۔ یقولون ان اوتیتم ھذا، وہ کہتے ہیں اگر تمہیں یہ حکم ملے تو اسے قبول کرنا چاہیے، فخذوا، لے لینا، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا، اگر یہ حکم نہ ملے تو اپنے آپ کو بچا لینا۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اللہ جس شخص کو گمراہ کرنے کا ارادہ فرما لے، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو آپ اس کے لیے اللہ کے ہاں کچھ بھی ہرگز اختیار نہیں رکھتے۔ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، فرمایا یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو پاک کرنے کا اللہ نے ارادہ ہی نہیں کیا۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔
یہ مضامین تقریباً سارے کے سارے سورہ بقرہ کے اندر بیان ہو چکے ہیں۔ باقی پیچھے چوری کا تذکرہ آیا تھا، تو چوری میں جو ہے بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ 10 درہم کی مقدار چوری کا نصاب ہے، اگر اس سے کم قیمت کی چیز چرائیے تو وہ بہرحال اس پہ سرزنش ہو جائے، تنبیہ ہو جائے، لیکن ہاتھ نہیں کاٹے۔ سماعون للکاذب، اور یہ بھی شرط ہے کہ وہ ہو محفوظ چیز اس نے چرائی ہو، تو باقی بہرحال تفصیلات ہیں اس کی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سماعون للکاذب اکالون للسحت، فرمایا جھوٹ بولنے کے لیے جاسوسی کرنے والے ہیں، خوب حرام کھانے والے ہیں۔ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، پھر اگر وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں۔ او عارض عنہم، یا ان سے منہ پھیر لیں۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اگر آپ ان سے منہ پھیر لیں، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، تو وہ آپ کا کچھ بھی نقصان نہیں کریں گے۔ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اگر آپ فیصلہ کریں تو انصاف کے ساتھ ان کے درمیان فیصلہ کریں۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، اور وہ آپ کو ثالث بنائیں گے کہ آپ کے پاس کہ ان کے پاس تورات ہے، اس میں اللہ کا حکم ہے۔ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ، فرمایا پھر وہ اس کے بعد اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور یہ لوگ مومن نہیں۔ یہ آیت نمبر 43 ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ میں یہودیوں کی 2 خصلتیں اور عادتیں بیان کی گئی۔ ایک تو وہ ہے کہ جو پہلے بیان ہوئی کہ جاسوسی کرتے، جھوٹ بولتے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ حرام مال بہت زیادہ کھاتے ہیں۔ تو اکال، یعنی اکال مبالغہ کا صیغہ، بہت زیادہ، سود، حرام، اس کی تمام صورتیں، حرام کی، رشوت، سود، جوا، سب اس کا۔ تو فرمایا مسلمان جو ہے وہ یہودیوں کی عادتوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ تو اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا ہے کہ اگر یہودی لوگ آپ کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے آئیں تو آپ کو اختیار ہے کہ آپ ان کے درمیان فیصلہ کرنے کی حامی بھریں یا انکار کر دیں۔ اگر آپ انکار کریں تو یہ لوگ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑیں، لیکن اگر آپ ان مقدمات کا فیصلہ کرنے کو ترجیح دیتے ہیں تو پھر آپ کو عدل و انصاف پر مبنی فیصلہ کرنا چاہیے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، فرمایا بے شک ہم نے اس میں تورات نازل کی، اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا، بے شک ہم نے تورات نازل کی ہے، اس میں ہدایت اور نور ہے۔ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا، اسی کے مطابق انبیاء جو حکم فرما بردار تھے وہ فیصلہ کرتے تھے۔ اور للذین ہادو، فرمایا یہودیوں کے لیے فیصلے کرتے تھے۔ والربانیون، اور اللہ والے بھی اسی تورات کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ والاحبار، اور علماء بھی اسی کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ بما استحفظوا من کتاب اللہ، کیونکہ کتاب اللہ کی کتاب کی حفاظت انہی کے ذمہ لگائی گئی تھی۔ وکانوا علیہ شہداء، اور وہ اس پر گواہ تھے۔ فلا تخشوا الناس واخشونی، فرمایا اس لیے تم لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت مت لو۔ ومن لم يحکم بما انزل اللہ، اور جو شخص اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے، فاولئک هم الکافرون، تو ایسے لوگ کافر ہیں۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، اور فرمایا ہم نے ان پر تورات میں یہ بات لکھ دی تھی کہ جان کے بدلے جان، والعین بالعین، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف، اور ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن، اور کان کے بدلے کان، والسن بالسن، اور دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص، اور اسی طرح زخموں کا بھی برابر کا بدلہ ہے۔ فمن تصدق فهو کفارۃ اللہ، پھر جو شخص اس کو معاف کر دے تو یہ اس کا حق ہے، تو یہ اس کے حق میں کفارہ ہوگا۔ اگر کوئی معاف کر دیتا ہے تو یہ بہرحال ان میں برابری ہے، قصاص ہے، قصاص میں معافی ہے، حدود میں معافی نہیں ہوتی۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور وہ شخص جو اللہ کے نازل کیے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو ایسے لوگ ظالم ہیں۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِیسَىٰ ابْنِ مَرْیَمَ، اور ہم نے ان کے نقش قدم پر ہی عیسیٰ بن مریم کو بھیجا، مصدقا لما بین یدیہ من التورات، جو کہ اپنے سے پہلے تورات کی تصدیق کرنے والے تھے۔ وآتیناہ الانجیل،
اور ہم نے ان کو انجیل دی، فیہ ہدی و نور، اس میں ہدایت بھی ہے نور بھی، ومصدقا لما بین یدیہ من التورات، اور وہ اپنے سے پہلے تورات کی تصدیق کرنے والی تھی، وہدی و موعظۃ للمتقین، اور وہ باعث ہدایت اور متقیوں کے لیے نصیحت تھی، وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ، اور انجیل والوں کو چاہیے کہ وہ انجیل کے مطابق فیصلہ کریں، جیسے تورات والے تورات کے مطابق کرتے یا انہیں کرنا چاہیے، بما انزل اللہ، اور انجیل والوں کو بھی اور چاہیے کہ فیصلہ کریں انجیل والے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا اس میں، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو شخص اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو یہ لوگ فاسق۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف برحق کتاب نازل کی ہے، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، اور ہم نے جو تصدیق کرنے والی ہے، فرمایا کہ مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف برحق کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلے والی کتابوں کی تصدیق کرتی، وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور ان کے مضامین کی نگہبانی کرتی ہے، فَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس لیے آپ ان کے درمیان اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ فرمائیں، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور اپنی خواہشات کی اور نہ اتباع کریں ان کی خواہشات کی، اما جاءک من الحق، جب کہ آپ کے پاس حق آ چکا، تو اللہ کے قانون کے مطابق ہوتا ہے فیصلہ، وہ خواہشات کا نہیں ہوتا، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک دستور، ایک واضح جو ہے شہراء کو مقرر کیا ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، لیکن وہ تمہیں ان چیزوں میں آزمانا چاہتا ہے جو اس نے تمہیں دی، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو تم نیکیوں میں آگے بڑھو، إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، فرمایا اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پس وہ تمہیں بتا دے گا جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے تھے، وَعَلَيْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور یہ کہ آپ ان کے درمیان اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلہ کریں، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشات کی آپ پیروی نہ کریں، وَاحْذَرْهُمْ، اور اس بات سے بچتے رہیں، أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، کہیں وہ آپ کو ان چیزوں سے بہکا نہ دیں جو اللہ نے آپ پر نازل کی، فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں، فَعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ، تو آپ جان لیں کہ یرید اللہ، ارادہ کرتے اللہ، ان یصیبہم ببعض ذنوبہم، کہ انہیں ان کے کچھ گناہوں کی سزا پہنچائے، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور بے شک بہت سے لوگ نافرمان، افحکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ لوگ زمانہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے، ومن احسن من اللہ حکما لقوم یؤقنون، اور اللہ سے فرمایا اچھا فیصلہ کرنے والا کون ہے یقین رکھنے والوں کے لیے، تو اللہ کا فیصلہ، اللہ کا وہ جو حکم ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا، آیت نمبر 51، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، فرمایا لا تتخذوا، مت بناؤ یہودیوں کو اور عیسائیوں کو دوست، بعضهم اولیاء بعض، فرمایا ان میں سے بعض بعض کے دوست ہیں، ومن یتولہم منکم، اور تم میں سے جو کوئی ان کے ساتھ دوستی کرے گا، فإنہ منہم، تو وہ انہی میں سے ہوگا، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، فرمایا بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ، پھر آپ ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے دیکھیں گے کہ وہ دوڑ کر ان میں ملتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ ان تصیبنا دائرہ، کبھی ہم پر گردش زمانہ نہ آ جائے، تو یہ آیت نمبر 52 ہے، فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، تو آپ فرما دیں قریب ہے کہ اللہ فتح لائے، او امر من عندی، یا اپنے پاس سے کوئی خاص حکم لے کر آئے،
فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، اور فرمایا انہوں نے اپنے دلوں میں جو کچھ چھپا رکھا ہے اس پر وہ شرمسار ہے۔ اس آیت مبارکہ میں منافقین کا ذکر ہے، ان کے دلوں کے روگ کا ذکر ہے کہ منافق بہت گرم جوشی کے ساتھ یہود و نصارہ اور غیر مسلموں سے دوستی کر، جب ان سے کوئی پوچھے کہ تم تو کلمہ اسلام کا پڑھتے ہو اور دوستی غیر مسلموں سے کرتے ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اندیشہ ہے کہیں ہم پر گردش زمانہ نہ آ جائے۔ تو یعنی مخاطب یہ ایک کئی معنی دینے والا جملہ ہے۔ مخاطب اس کا معنی یہ سمجھتا ہے کہ یہود و نصارہ کے ساتھ ہم نے دوستانہ تعلق آڑے وقتوں کے لیے رکھے ہوئے تاکہ وہ مصیبت اور پریشانی کے زمانے میں ہماری مدد کرے، اور سامنے والا مسلمان متکلم یہ سمجھتا ہے کہ اگر گردش زمانہ کی وجہ سے مسلمانوں پر کوئی مصیبت آئی تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ کی دوستی کام آئے۔ تو اس طرح سے گویا ذو معنی جملہ بولتے ہیں، یہ ان کی عادت۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور اہل ایمان کہتے ہیں کہ کیا یہ لوگ وہی ہیں جو اللہ کے نام کی پکی قسمیں کھاتے ہیں، إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں، حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ، اور وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، فرمایا اے اہل ایمان، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے مرتد ہوگا، فسوف یأتی اللہ بقوم، ان قریب اللہ ایک ایسی قوم لے آئے گا کہ اللہ ان سے محبت کرے گا، ویحبونہ، اور وہ اللہ سے محبت کریں گے، اذلۃ علی المؤمنین، وہ مومنین پر نرم ہوں گے، اعزۃ علی الکافرین، اور کافروں پر وہ سخت ہوں گے، یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے ہوں گے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا ہے اور علم والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، یہ مستقبل کی گویا کہ مسلمانوں کو کیا دی ہے کہ اللہ کا فضل آئے گا اگر یہ کیا کریں گے، جہاد کریں گے، تو یہ مستقبل کی پیشین گوئی فتح کی دی۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، فرمایا بے شک تمہارا دوست اللہ اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا الذین، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم راکعون، اور وہ رکوع بھی کرتے ہیں۔ آیت نمبر 55۔ ومن یتول اللہ ورسولہ، اور فرمایا جو شخص اللہ اور اس کے رسول کو دوست بنائے، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو دوست بنائے، فإن حزب اللہ هم الغالبون، تو بے شک اللہ ہی کا گروہ، اللہ ہی کی جماعت غالب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا، فرمایا اے اہل ایمان، تم سے پہلے کہ جن اہل کتاب اور کفار نے تمہارے دین کو ہنسی مذاق بنا رکھا ہے، فرمایا تم انہیں اپنا دوست نہ بناؤ، واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اور اللہ سے ڈرتے رہو اگر تم ایمان والے۔ یہ مضامین سب سورہ بقرہ میں ہو گئے، وہ تفصیل کے ساتھ۔ آیت نمبر 58، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، اور فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو وہ اسے بھی ہنسی مذاق بنا لیتے ہیں، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ اس وجہ سے کہ وہ عقل نہیں رکھتے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ اے اہل کتاب، اے اہل کتاب، حل تنقمون منا، کیا تم ناراض ہو ہم سے سوائے اس وجہ سے کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور اس چیز پر جو ہمارے اوپر ہماری طرف نازل کی گئی، اور اس چیز پر جو ہم سے پہلے نازل کی گئی، وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اور تم میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ،
فرمایا اس وجہ سے ناراض ہو کہ ہم دشمنی کرتے ہو کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور تمہاری کتابوں پر جو منزل من اللہ ہیں اور قرآن پر ایمان لائے، تو یہ کوئی دشمنی کی یا ناراضگی کی کوئی وجہ نہیں۔ قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کیا میں تمہیں اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ بدترین بدلے والے کے متعلق بتاؤں؟ من لعنہ اللہ، فرمایا وہ آدمی ہے جس پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ نے لعنت کی، وغاضب علیہ اور اس پر اللہ نے اپنا غصہ کیا، وجعل منہم القردۃ اور ان میں سے کچھ لوگوں کو بندر اور خنزیر بنا دی، خنازیر، وعبد الطاغوت اور وہ شخص جس نے شیطان کی پوجا کی، اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل، یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ ٹھکانے کے اعتبار سے بہت برے اور سیدھے راستے سے بہت بھٹکے ہوئے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں آیت نمبر 60 کے اندر منافقین کا ذکر ہے کہ انہیں مسلمانوں کے ساتھ خاص دعوت، تو زبان سے اسلام کا دعویٰ کرتے، لیکن جب فرمایا کہ مسلمانوں میں تو ایمان کی موجودگی یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ کوئی برائی نہیں، لیکن یہ بہرحال یہود و نصارہ اس کا مذاق اڑاتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان پر اللہ کی لعنت ہے، اور جن پر اللہ کا غضب اور لعنت ہوئی وہ اس صورت میں بھی ہوئی کہ ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا۔ تو بہرحال ظاہر ہے کہ سزا ہمیشہ برائیوں اور گناہوں پر ہوتی ہے، تو معلوم ہوا کہ مذاق اڑائے جانے کے قابل تو مشرکین اور اہل کتاب ہیں جن کا ٹھکانہ بہرحال بدترین ہے اور وہ راہ سے بھٹک جاتے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، منافقین جب آتے ہیں تمہارے پاس تو کہتے ہم ایمان لائے، وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ اور فرمایا کہ ہم ایمان لے آئے، حالانکہ وہ داخل ہوتے ہیں کفر کے ساتھ، وَقَدْ دَخَلُوا وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ اور وہ نکلتے ہیں کفر کے ساتھ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ اور اللہ خوب جانتے جو کچھ وہ چھپاتے۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ اور آپ ان میں سے بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے، يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ کہ وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں گناہ میں، وَالْعُدْوَانِ اور سرکشی میں، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ اور فرمایا کہ حرام کھانے میں، لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فرمایا کہ البتہ بہت برائی جو وہ کرتے ہیں، لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ فرمایا ایسا کیوں نہ ہوا، کیوں نہیں روکا ان کو ان کے عبادت گزاروں نے اور علماء نے بری بات سے اور حرام کھانے سے، تو ان کے علماء نے ذمہ داری پوری نہیں، تو جس کی وجہ سے قوموں میں یہود و نصارہ میں بگاڑ آ گیا۔ تو علماء حق کو تو وہ ہمیشہ فکر ہوتا ہے، اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں، لیکن جب کسی قوم میں علماء سو پیدا ہو جائیں تو پھر ظاہر ہے کہ یہی صورت پیدا ہوتی ہے جو یہود و نصارہ میں ہوتی۔ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ فرمایا جو کچھ وہ کر رہے ہیں یقیناً وہ بہت برا ہے۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ اور یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ جکڑا ہوا ہے، غلت ایدیہم ان کے اپنے ہاتھ جکڑے ہوئے، وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا اور ان کے اس قول کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی، بل یداہ مبسوطتان بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں، ينفق کیف یشاء وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فرمایا آپ پر آپ کے رب کی طرف سے جو نازل کیا گیا ہے، البتہ ضرور اللہ اضافہ کرے گا بہت سو میں ان میں سے جو وہ نازل کیا گیا آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے، سرکشی اور کفر یعنی بہت سے لوگ یہود و نصارہ میں سے ایسے ہیں جو آپ کی طرف نازل ہوا ہے اس میں سرکشی کریں گے اور اس میں حد سے بڑھیں گے۔ قرآن میں وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ اور ہم نے ان کے اندر بھی آپس میں نفرت ڈال دی اور عداوت دشمنی ڈال دی اور نفرت ڈال دی قیامت تک کے لیے۔ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ فرمایا وہ جب بھی جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیتا ہے، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا اور یہ زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ اور اللہ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔
فرمایا اللہ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتے. آیت نمبر 64. تو اس آیت مبارکہ میں یہودیوں کی بد زبانی اور گستاخی کی ایک مثال بیان کی گئی ہے. فرمایا یہ لوگ اللہ کی لعنت اور غضب کے نتیجے میں اتنے بد زبان اور گستاخ ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شان میں بھی ایسی بےہودہ باتیں کرتے ہیں کہ معمولی سمجھ رکھنے والے آدمی کے بھی کیا ہو جاتے ہیں، روکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جتنا قرآن نازل ہوتا ہے اس کے متعلق، اسلام کے متعلق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، تو بعض اوقات کہتے جی اللہ کے ہاتھ کس نے جکڑ دیے، سخاوت نہیں کر رہے اللہ پاک، یہ نہیں دے رہے، اللہ معاف فرمائے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بڑے ظالم لوگ ہیں، اور پھر اللہ نے اس کے بدلے میں ان میں بھی دشمنیاں ڈال دی ہیں. تو سرکشیاں اور آپس میں نفرتیں ان میں ڈال دے، پھوٹ پڑ گئی. تو یہ بھی باہمی عداوتوں اور بغض کی بنیاد پر زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ہمیشہ ذلیل و رسوا ہوں گے. بہرحال ان میں آپس میں بھی جنگیں ہوتی. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا، فرمایا اگر اہل کتاب ایمان لے آئیں، وَاتَّقَوْا اور تقوی اختیار کریں، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ تو ضرور ہم ان کی لغزشات کا کفارہ کیا ہے کر دیتے ہیں. وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ اور ہم ضرور انہیں نعمتوں کے باغات میں داخل کرتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ اور اگر وہ لوگ تورات اور انجیل اور جو کچھ ان پر ان کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے، فرمایا کہ اور اگر وہ قائم کر لیں تورات کو اور انجیل کو اور اس چیز کو قائم کر لیں کہ جو ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کی رحمتیں اللہ کے قانون کی اتباع کریں تو پھر لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ اپنے اوپر سے بھی کھائیں، وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ اور اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی. منہم امت مقتصدہ ان میں سے ایک جماعت معتدل بھی ہے جیسے عبداللہ بن سلام. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لیکن اکثر ان میں سے جو ہیں وہ کیا ہیں؟ برے اعمال کرتے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فرمایا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ نازل کیا گیا ہے اسے آگے پہنچا. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اپنا پیغام نہیں پہنچایا. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ اور لوگوں سے آپ کی حفاظت اللہ فرمائے گا. ان اللہ لا يهدي القوم الكافرین بے شک اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا. قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اے اہل کتاب لستم علی شیء تم کسی راہ پر نہیں ہو، حتی تقیموا التوراۃ یہاں تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم کرو، وما انزل الیکم من ربکم اور اس چیز کو بھی جو تمہارے رب کی جانب سے نازل کی گئی. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا اور آپ پر اور آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ نازل کیا گیا ہے وہ یقیناً ان میں بہت سوں کی سرکشی اور کفر میں اضافہ. جتنا قرآن آتا تھا اس کا انکار کرتے تھے تو کفر اور سرکشی میں اضافہ ہونا تھا. فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ تو آپ کافروں پر افسوس نہ کریں. فرمایا دیکھو اے یہود و نصارہ اگر تم تورات، زبور، انجیل اور ان سب کتابوں پر اور قرآن پر ایمان لے آؤ تو فرمایا کہ پھر اللہ رب العزت کی رحمتیں ہر طرف سے تمہارا احاطہ کریں گے. لیکن تمہارا طرز عمل یہ ہے کہ جب بھی قرآن یا اللہ کے احکام آتے تھے تو تم ان سے انحراف کر جاتے تھے. ان الذین آمنوا والذین ہادوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والسابئون اور وہ لوگ جو کیا ہوئے؟ بے دین ہوئے، والنصارى اور جو عیسائی ہوئے، من آمن باللہ والیوم الآخر اور وہ جو ایمان لے اللہ اور آخرت پر، وعمل صالحا اور نیک اعمال کیے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین. لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل البتہ تحقیق ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لے لیا. وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا اور ان کے پاس بہت سے پیغام ہم نے رسول بھیجے.
कुल्लमा जाअहुम रसूलुम बिमा ला तहवा अनफुसुहुम, फिर जब जब भी उनके पास कोई पैगंबर आता कि जो फरमाया उनकी ख्वाहिश के मुताबिक ना होता, तो फरीकन कद्दबू, तो एक फरीक ने उनको झुटला दिया, झुटला देता था, वह फरीकन यक्तुलून, और एक गिरोह उनको कत्ल कर। तो ये बनी इसराइल की आम रविश थी। वहसिबु अल्ला तकून फितनतुन, और उन्होंने गुमान किया, वो ये समझ बैठे कि उनमें से कोई खराबी नहीं होगी। फ़ामू, हालांकि वो अंधे हो गए, व सम्मू, और बहरे हो गए। सुम्म ताबल्लाहु अलैहिम, फिर अल्लाह उन पर मुतवज्जह हुआ। सुम्म अमू व सम्मू, फरमाया कि फिर वो अंधे हो गए और बहरे हो गए। कसीरुम मिनहुम, और बहुत से। वल्लाहु बसीरुम बिमा यामलून, और अल्लाह खूब देखने वाला जो वो कर। तो इस आयत मुबारका में बनी इसराइल के मुताल्लिक फरमाया कि ये बाज़ अम्बिया को शहीद कर देते और बाज़ अम्बिया को उनकी तकज़ीब कर देते, और फरमाया कि दूसरी तरफ ये समझते रहे कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। गोया वो इन जराइब का इर्तिकाब करके अंधे बहरे होकर बैठ गए। उन्हें ये एहसास ही नहीं हुआ कि उन्होंने कितने कितने बड़े जराइम का इर्तिकाब किया। ज़ाहिर है कि जब इंसान बेहोश हो जाए तो मोजज़ात देख कर भी उसकी पेशानी अर्कलुद नहीं होती। तो ये तो अल्लाह की मेहरबानी है कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को एक मरतबा फिर इस्लाह अहवाल का मौका दिया है। तो कुछ अरसे तक बहरहाल वो अपनी तौबा पर कायम रहे, बिल आखिर फिर अपनी इसी रविश पर चल पड़े, यहाँ तक कि अल्लाह ने उनके हाथों से क़यादत का एजान छीन कर नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत को अता फरमा दी। लक़द कफ़रल्लज़ीन क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्नु मरियम, ये मज़मून हज़रत ईसा की इब्नियत का और जो अक़ीदा था ईसाइयों का, या उनका जो अक़ीदा था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ तीन खुदाओं में से तसलीस का, तो ये तफसील से अल्हम्दुलिल्लाह सूरह आल इमरान में हो चुका है और निसा में भी। लक़द का तर्जमा देख लें, ये ईसाइयों से मुतल्लिक़ जितनी बात है सबका तर्जमा देख। लक़द आयत नंबर 72, लक़द कफ़रल्लज़ीन क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्नु मरियम, अलबत्ता तहक़ीक़, फरमाया उन लोगों ने कुफ्र किया जिन्होंने कहा कि अल्लाह तो मसीह इब्न मरियम ही है। वक़ाल अल मसीह या बनी इसराइल अब्दुल्लाह रब्बी व रब्बकुम, और कहा मसीह ने, ए बनी इसराइल इबादत करो तुम, फरमाया कि अल्लाह की जो मेरा भी रब है तुम्हारा भी। इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि, फरमाया बेशक जो शिरक करेगा अल्लाह के साथ, फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नत, बस यकीनन हराम कर दी अल्लाह ने उस पर जन्नत। व मअवाहु नार, और उसका ठिकाना जहन्नम। व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और अल्लाह और जालिमों का कोई मददगार नहीं। लक़द कफ़रल्लज़ीन क़ालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा, यकीनन उन लोगों ने कुफ्र किया जिन्होंने कहा कि अल्लाह तीन में का तीसरा है। वमा मिन इलाहिन इल्ला इलाहु वाहिद, और नहीं है कोई माबूद मगर एक ही। व इल्लम यंतहु अम्मा यक़ूलून लयमस्सन्नल्लज़ीन कफ़रू मिनहुम अज़ाबुन अलीम, फरमाया अगर वो लोग इन बातों से बाज ना आए जो कह रहे, तो उनमें कुफ्र करने वालों को दर्दनाक अजाब पहुँच कर रहेगा। अफला यतूबून इलल्लाह, फरमाया ये तो अल्लाह के सामने क्यों नहीं, अफला यतूबून, क्यों नहीं तौबा करते अल्लाह के सामने, वयस्तगफिरूना, और अल्लाह से मगफरत तलब क्यों नहीं करते। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह बहुत ही बख्शने वाले और निहायत मेहरबान है। मल मसीह इब्नु मरियम इल्ला रसूल, नहीं है मसीह जो बेटे हैं मरियम के मगर अल्लाह के रसूल। वो अल्लाह नहीं है, तीन खुदाओं में से एक नहीं है। कद खलत मिन क़ब्लिहिर रसूल, उनसे पहले भी रसूल गुजर चुके हैं, तो वो तो कोई खुदा नहीं थे, उनकी इबादत तो नहीं करते थे लोग। व उम्मुहु, तो फरमाया ये भी अल्लाह के रसूल हैं। व उम्मुहु सिद्दीक़ा, और उनकी वालिदा सिद्दीक़ा हैं। काना याकुलानि ताम, और दोनों खाना खाते थे। उन्जुर कैफ़ नुबय्यिनु लहुमुल आयाति सुम्मा अन्जुर अन्ना युफ़कून, फरमाया कि आप देख लें कैसे हम बयान करते हैं उनके लिए आयतें, और फिर देख लें कि वो कहाँ बह के जा रहे हैं। कुल अताबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यमलिकु लकुम ज़र्रन वला नफ़ा,
اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے، یہاں حضرت مریم کو صدیقہ کہا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ نبوت کی حامل نہیں تھی اور اللہ نے کسی عورت کو نبوت نہیں دی، یہ مضمون آگے آ رہا ہے۔ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ کی ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع، جو نہیں مالک تمہارے لیے کسی نقصان کے اور نہ نفع کے، واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، فرمایا کہ تم اپنے دین کے معاملے میں ناحق مبالغہ آرائی نہ کرو، ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، اور فرمایا نہ اتباع کرو خواہشات کی، جی ان لوگوں کی خواہشات کی کہ قد ضلوا من قبل، تحقیق جو اس سے پہلے گمراہ ہو چکے، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور بہت سوں کو پہلے بھی گمراہ چکے، وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور سیدھے راستے سے وہ ہٹ گئے۔ تو بہرحال غلو کی ممانعت کی گئی ہے، یہ سورہ نساء میں بھی مضمون آ چکا ہے۔ تو اندھی عقیدت جو ہے انسان کو اندھی تقلید پر آمادہ کرتی ہے، تو اس لیے اس آیت میں غلو کی ممانعت ہے۔ تو پہلے اندھی عقیدت کا راستہ روکا گیا، اس کے بعد اندھی تقلید کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ تو یہ آیت نمبر 77 تک انشاءاللہ مضامین ہو گئے، باقی انشاءاللہ کل عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا